مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روزہ ہو تو ایسا ہو کہ زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، پیر کا بھی روزہ ہو۔ سج گئی دوستو بزم نوری، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ جب اس آیت کریمہ پر ہم سب کے رضا یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کنز الایمان میں یوں لکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا، لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتارا، اور فیصلہ کی روشن باتیں تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا ہے، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت اور کہی تم حق گزار رہو، اس پر تم کہیں کہ تم حق گزار رہو۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز بچوں، رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن اتارا، اس لیے اتارا لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، کہ تاکہ لوگ قرآن پڑھیں اور پڑھ کر سمجھیں اور سمجھ کر ہدایت پالے۔ اور رمضان اس مہینے کو جو پائے، یعنی رمضان کا مہینہ جو پائے، ان سب کو چاہیے کہ پورے مہینے کا روزہ رکھے، اور اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو انہیں چاہیے کہ جتنے روزے بیماری کی حالت میں یا روزے کی حالت میں انہوں نے جو چھوڑا ہے وہ روزے اور دنوں میں پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ تم پر دشواری نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے اتنا بڑا ہم سب پر احسان کیا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا کوئی بندہ سفر میں ہو تو جتنے روزے چھوٹ جائے وہ روزے رمضان المبارک کے اور دنوں میں رکھیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز بچوں، اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں، زیادہ سے زیادہ تعظیم کریں، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھیں، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح مجھ محمد کو فضیلت ہے تمام مخلوق پر، ٹھیک اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینوں کو فضیلت ہے، اور 11 مہینوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں مہینے تو 12 ہوتے ہیں، لیکن جو مرتبہ، جو مقام، جو فضیلت رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، وہ فضیلت، وہ مقام، وہ مرتبہ اور کسی مہینے کو نہیں بخشا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ہم نے شب برات کی رات گزاری، اس رات میں بھی آپ نے یہی تقریر کیا تھا کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے میرا رب کہ ہے کوئی غمزدہ
جن کے غموں کو میں دور کر دوں؟ ہے کوئی قرضدار جسے میں قرضداری سے سبکدوشی دے دوں؟ ہے کوئی بیمار جسے میں شفا عطا کر دوں؟ ہے کوئی اپنے مرحومین کی مغفرت چاہنے والا جن کے مرحومین کی میں مغفرت کر دوں؟ تو میرے دوست وہ تو ایک رات تھی، لیکن یہاں تو 30 راتیں ہیں، اور 30 راتوں کی فضیلت یہی ہے کہ ہر رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنی شان کے مطابق ہر رمضان کو میرا رب اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، اور میرا رب کہتا ہے، ہر رات کہتا ہے کہ ہے کوئی غمزدہ جسے کہ غموں کو میں دور کر دوں، ہے کوئی بیمار جسے میں شفا عطا کر دوں، ہے کوئی اپنے مرحومین کی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں۔ وہ مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلتیں کیا ہیں؟ آئیے میں آپ کو فضیلت بتاتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرے گا تو اسے اللہ 70 روپے کا ثواب عطا کرے گا، اور اتنا ہی نہیں، سنو میرا رب کیا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر خلوص بڑھ جائے تو 1000 کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر خلوص بڑھ جائے تو بے پناہ ثواب عطا کرتا ہے۔ بات پیسے کی نہیں، بات خرچ کی نہیں، بات خلوص و للہیت کی ہوتی ہے۔ میرا رب یہ نہیں دیکھتا کہ کون گورا ہے کون کالا ہے، میرا رب تو دل دیکھتا ہے، رب تو دل دیکھتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلتیں بتاؤں میں آپ کو کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، فرشتے 11 مہینے جنت کو سجاتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے جنت کو سجاتے رہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اور سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر سکا، سمجھ لو کہ اللہ کی رحمتیں اس سے بہت دور ہو گئی ہے۔ جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اپنے رب کی قربت کو حاصل نہ کر سکا، اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، سمجھ لو کہ اللہ کی رحمتیں اس سے بہت دور ہو چکی ہے۔ اور حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، اے پروردگار عالم، مجھے تو ان کے نکاح میں دینا جو بندہ رمضان کے مہینے میں تیری عبادت کر کے تجھے راضی کر لیتا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او صحابہ، جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر رات عبادت کرے گا، ہر رات عبادت کرے گا، اور جس سے میرا رب راضی ہو جائے گا، 1 رات کی عبادت کے بدلے میں 100 حور سے اللہ تعالیٰ ان کا نکاح فرمائے گا۔ گویا کہ اگر کوئی بندہ 30 رات عبادت کر لے تو پتہ یہ چلا کہ 3000 حوریں اللہ ان کے نکاح میں عطا کرے گا۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز بچوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت معتبر مہینہ ہے، اور یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، اللہ کی مقدس کتاب، اور کوئی دنیا دار والوں کی بھی لکھی ہوئی نہیں، کسی رائٹر کی نہیں لکھی ہوئی ہے، یہ تو رب نے نزول کیا ہے قرآن پاک کا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اور ایک بات یہ سنیں کہ روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے رکھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی چلو انہوں نے بھی روزہ رکھا، انہوں نے بھی روزہ رکھا، چلو میں بھی رکھ لیتا ہوں۔ یہ غلط ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ اگر
کوئی کام کرے دین کا تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے. ان کا ہر کام اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رمضان سے پہلے ہی تیاریاں کرتے تھے. رمضان کے مہینے کی تیاریاں. تمام لوگ آپس میں گفتگو کرتے کہ سال کے 11 مہینے گزر گئے, ہم نے خوب سویا, لیکن اب جو یہ مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کو ہمیں سو کر نہیں گزارنا, چلو آؤ اس مہینے کی ہم تیاریاں کرتے ہیں. آج ہماری کیا تیاریاں ہوتی ہیں؟ ہماری تیاریاں رمضان کی یہی ہوتی ہے کہ سویہ منگوا لیا جائے, سحری میں سویہ کر کھائیں گے, افطار میں کچھ اور چٹپٹا چیز مل جائے, یہ ہماری تیاریاں ہوتی ہے. لیکن صحابہ کرام کی تیاریاں کیا ہوتی تھی کہ صحابہ کرام شعبان کے مہینے میں بستر کو باندھ کے اوپر کہیں پھینک دیا کرتے تھے کہ اب گئے سونے کے دن, جتنا سونا تھا سو لیا, اب تو ہر ایک ایک پل, ہر ایک ایک لمحہ اگر گزرے گا تو اللہ اس کے رسول کی یاد میں ہی گزرے گا. یہ تیاریاں ہوتی تھی صحابہ کرام کی رمضان المبارک کے مہینے میں. رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلتیں آؤ میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلتیں یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں میرا رب ہر دن 1000 لوگوں کی بخشش کرتا ہے. اور سنو, جب اس سے زیادہ میرا رب راضی ہوتا ہے تو جب 5 لاکھ لوگوں کی بخشش کرتا ہے, اور جب اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے اور اگر دن جمعے کا ہو اور آخری وقت ہو تو پورے مہینے میں جتنے دنوں میں میرے رب نے بخشش کیا تھا اتنا ایک سیکنڈ میں, ایک آن میں لوگوں کی میرا رب بخشش کرتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں خرچ میں اضافہ کر دے, اپنے گھر والوں کو, اپنے بال بچوں کو اچھا سے اچھا کھلائے, اچھا سے اچھا پہنائے, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو. اور بعد باقی اللہ کا فضل ہوتا ہے جو پورے سال میں ہم نہیں کھا پاتے, وہ چیزیں ہمیں رمضان میں اللہ تعالیٰ کھلا دیتا اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اور پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا انتظام کروا دیتا ہے. اتنا خرچ کرتے پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے آ رہا ہے. میرے دوست, میرے بزرگ, میرے عزیز بچوں, رمضان المبارک کا مہینہ بہت افضل و اعلیٰ ہے, لیکن آؤ اس مہینے میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا کہ ہم 5 بجے فجر سے لے کے 7 بجے تک, 6:30 بجے تک ہم نے کچھ اگر نہیں کھایا ہے تو ہمارا روزہ ہو گیا. نہیں, روزہ ہو تو ایسا ہو کہ زبان کا بھی روزہ ہو, آنکھ کا بھی روزہ ہو, ہاتھ کا بھی روزہ ہو, پیر کا بھی روزہ ہو. آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. میرے دوست, اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو اپنی زبان سے کچھ غلط کلمات نہ نکالے, اپنی نگاہوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھے. لیکن آج ہمارا روزہ کیسا ہوتا ہے کہ لوگ سحری بھی کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ٹی وی کے منہ پہ بیٹھ جاتے ہیں لے کے کہ دین کی باتیں ہم تو چلا رہے ٹی وی پہ. ارے بھائی, اگر دین کی باتیں دیکھتے ہی رہیں گے تو دعا کب کریں گے؟ رب کی بارگاہ میں دعائیں کب مانگیں گے؟ دیکھتے ہی رہیں گے ٹی وی تو افطار کے لیے بھی بیٹھے تو موبائل کے بٹن پہ ہاتھ اس سے دور نہیں ہوتا. افطار سامنے رکھا ہو, ارے وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے, رب کو راضی کرنے کا وقت ہوتا ہے, کیونکہ میرا رب خود کہتا ہے
کہ اگر تم نے نماز پڑھی تو نماز کا بدلہ جنت ہے، حج کیا تو حج کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ کا بدلہ مالک جنت خود ہی ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور میری بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، اور جب روزہ افطار کے وقت دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جو مانگنا ہے مانگ لے، تیرا رب تجھے عطا کرے گا۔ یہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلتیں اور برکتیں۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز بچوں، جنہوں نے اس مہینے کو روزے میں اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزارا، تو ایک جنت میں ایسا محل ہے، اتنا بڑا محل ہے، اتنا بڑا محل ہے کہ اسی محل میں اولین سے لے کر آخرین تک سب سما جائیں گے، اور تمام لوگ سمانے کے بعد بھی اتنی جگہ لیں گے جیسے کہ ایک گھر کے کونے میں کوئی ایک بکرے کی ران لا کے رکھتا ہو۔ اتنی سی جگہ میں تمام اولین سے لے کر آخرین تک سما جائیں گے، اتنا بڑا محل ہے۔ اور جو عبادت کرے گا، جو اللہ کی عبادت کرے گا، جو اللہ کو یاد کرے گا رمضان کی کے مہینے میں، ان کا بھی ٹھکانہ اسی محل کے اندر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز بچوں، رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے بہت افضل مہینہ ہے، بہت مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے جیسا کوئی مہینہ نہیں، کیونکہ اسی مہینے میں میرے رب نے اپنے محبوب پر قرآن کا نزول فرمایا۔ لیکن میرے دوست، جب مانگو رب کی بارگاہ میں، لوگ گناہ کر جاتے ہیں، لوگوں سے گناہ سرزد ہو جاتی ہے، لیکن میرا رب تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ انسان کو احساس ہونا چاہیے اپنے گناہ کا کہ مجھ سے یہ چیزیں غلط ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، لیکن آج تو لوگ الگ ہی مزاج میں رہتے ہیں۔ بزرگ، میرے عزیز بچوں، ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے، رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اور کیسا توبہ کرنا چاہیے؟ توبہ ایسی ہو کہ جس چیز سے توبہ کر لے پھر پلٹ کے اس کام کو دوبارہ انجام نہیں دینا چاہیے، اسی کو سچی توبہ کہتے ہیں۔ میرا رب بہت بڑا کریم ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں کیا پوچھنا؟ رمضان المبارک کے مہینے اتنے افضل ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں کہ اس جو آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز بچوں، اس مہینے میں ہر گھر میں برکت ہی برکت ہوا کرتی ہے، رب کی رحمت ہی رحمت ہوا کرتی ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے کی تیاریاں کرے۔ تیاریاں کیا ہونی چاہیے؟ کہ بستر کو سمیٹ کے رکھ دے اور کہے کہ ابھی اگر سونا ہمیں تو ابھی سو لے ایک ہفتہ، لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم وقت سے تراویح پڑھیں گے، وقت سے ہم روزے رکھیں گے، وقت سے پانچوں وقت کی نمازیں پڑھیں گے۔ اور ایسے تو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہم تہجد کی بھی نماز پڑھیں گے۔ بھائی، تہجد کا وقت کیا ہوتا ہے؟ جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہی تو تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ ہم سحری سے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ
تہجد کی نماز کے لیے مصلی بچھاتا ہے تو میرا رب اس بندے کو دیکھ دیکھ کر مسکراتا ہے، اس بندے کو دیکھ دیکھ کر مسکراتا اور کہتا دیکھو تو ذرا صحیح یہ بندہ مجھ سے کتنی محبت کر رہا ہے کہ رات کے 3 بج رہے 4 بج رہے اور اپنی نیند کی قربانی دے کر میرے آگے میرا بندہ سر جھکا رہا ہے۔ بتاؤ تو ذرا صحیح کہ انسان مسکراتا کب ہے؟ جب خوش ہوتا ہے۔ تو میرا رب کب مسکرا رہا ہے؟ کہ جب اس بندے سے خوش ہو گیا ہو۔ جس بندے سے خوش ہوتا ہے میرا رب اسی سے مسکراتا ہے۔ تو میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز بچوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو آنے والا مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، خرافات سے خود بھی بچے اور اپنے بچوں کو بھی بچائے۔ لوگ خرافات کرتے، پوری پوری رات جگتے، بے وجہ تراویح نہیں پڑھیں گے، چوک چوراہے پر جا کے موبائل چلائیں گے، چائے پیئیں گے، ادھر ادھر میں ٹائم گزاریں گے، کہیں گے ہم تو پوری پوری رات جگتے رمضان میں، سوتے ہی نہیں حضرت۔ تو اس سے بہتر تو یہ کہ تو سو جا تاکہ خرافات سے تو بچ جائے گا۔ جتنے وقت سوئے گا اتنے وقت تک خرافات سے تو بچا رہے گا۔ اور بزرگوں کا یہ قول بھی ہے کہ کم گفتن، کم خفتن، کم خوردن، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ عبادت ہے۔ تو چوک چوراہے پہ بیٹھ کے کوئی دین کی باتیں تو کرے گا نہیں، کوئی اللہ اس کے رسول کی باتیں تو کرے گا نہیں، ادھر ادھر کی ہی باتیں کرے گا۔ تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ بندہ آ کے گھر میں سو جائے اگر عبادت نہ کرے تو۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ آنے والا جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے میں خود بھی عبادت کرے اور اپنے صاحبزادوں کو، اپنے والدین سے بھی گزارش کرے اور سب لوگ مل کر اس مہینے میں خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ خدا کی قسم میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز بچوں، دنیا دار کو راضی کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن رب کو راضی کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ کوئی بندہ چند قطرے بہا دے نا رب کی یاد میں اور کہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ میرا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ذرا سوچے تو صحیح کہ جب ایک بچہ بستر پہ روتا ہے تو ماں اگر روٹی بھی پکا رہی ہو، توے پہ روٹی ڈلی ہو تو روٹی جلتی ہے تو جل جانے دے، لیکن ماں تڑپ جاتی ہے اور اپنے بچے کو آ کے گلے سے لگا لیتی ہے، کہتی میرے لال کیا ہو گیا، تو رو کیوں رہا ہے؟ تو جب ایک ماں اپنے بچے سے اس قدر محبت کرتی، پھر میرا رب جو 70 ماؤں سے بھی کہیں زیادہ اپنے گناہگار بندوں سے محبت کرتا ہے، تو جب آپ ان کی بارگاہ میں ہم لوگ اپنے آنسو گرائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو کیا میرا رب ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا، لیکن دعائیں مانگنے کے طریقے ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ادھر ادھر دیکھ رہے، تاک جھانک رہے، اگر اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آنے والا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ جو مجھ سے بولنے میں یا آپ لوگوں سے سننے میں غلطی، خامی، لغزش ہو گئی ہو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ تمام غلطیوں کو معاف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔